بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حنیف رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام خیبر ایٹ 7۔ ناظرین، آج اہم موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے اور اپنے پینلسٹ کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلا جو اہم موضوع ہے پختونخوا صوبے کے حوالے سے، اور انتہائی اہم ناظرین اس لیے ہے کہ وہ تعلیمی ادارے کے حوالے سے پشاور یونیورسٹی گزشتہ کئی مہینوں سے مستقل غیر یقینی کی صورتحال سے گزر رہی ہے۔ وہ یونیورسٹی جو کہ پختونخوا کی سب سے بڑی سرکاری یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے، وہاں پر اس طرح کے معاملات کی وجہ سے نہ صرف طلباء کا جو ایک تعلیمی سال ہے وہ تقریباً ضائع ہو چکا ہے، کیونکہ ایک مستقل غیر یقینی کی صورتحال کی وجہ سے وہاں پر طالب علم اپنی تعلیم پر توجہ نہیں دے پا رہے۔ تیسرا ہفتہ ہو چکا ہے اور پیوٹا کی جانب سے جو ہے وہ ایک ہڑتال کی جا رہی ہے، اسٹرائک کا ایک مکمل ایک ان کا پلان ہے۔ کیا وجہ ہے، یہ معاملات حل کیوں نہیں ہو رہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے ناظرین، اور اس کے بعد پھر ہم ملک کے سیاسی معاملات پر گفتگو کریں گے۔ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا جائے گا اور میر مرتضیٰ بھٹو کی طرز کا ایک واقعہ جو ہے وہ پیش ہوگا۔ خان صاحب بڑے وثوق سے یہ بات کہتے ہیں، کیا وجوہات ہے، کیا انفارمیشن ان کے پاس، اس پر بھی گفتگو کریں گے، اور اس کے نتائج کیا ہوں گے ملک کے سیاسی منظرنامے پر، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب ہی کے حوالے سے زلمی خلیجات جو کہ پاکستان اور افغانستان کے لیے خصوصی نمائندہ رہ چکے ہیں امریکہ کی طرف سے، ان کا عمران خان صاحب کے حق میں بیانات کا تسلسل کے ساتھ آنا کیا جو ہے منظرنامہ پیش کرتا ہے۔ بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، کیوں وہ ایسا کر رہے ہیں، واقعتاً وہ عمران خان صاحب کی محبت میں یا ان کی فکر میں یہ بیانات دے رہے ہیں، یا کہ وہ عمران خان صاحب کو سیاسی طور پر بدنام کرنا چاہ رہے ہیں، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے ناظرین۔ اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول کے حوالے سے حکومت نے فیصلہ کیا کہ غریب عوام کو پیٹرول جو ہے وہ سستا دیا جائے گا، طریقہ کار کیا ہوگا، کیا میکینزم ہوگا، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم مسئلہ آٹا مفت دیا جائے گا، یہ تو اعلان ہو چکا ہے، لیکن اس کی تقسیم کے دوران جو بدنظمی ہوتی ہے، بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اس کا سدباب کیا ہونا چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ پینلسٹ کا تعارف کروا چلوں، اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پیارے دوست سید سیار علی شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں، تھینک یو سو مچ۔ اور ناظرین پشاور سے ہمیں جوائن کریں گے محترم شمس مومن صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین پشاور یونیورسٹی کے معاملات پر ہم خصوصی طور پر گفتگو کریں گے، محترم جناب ڈاکٹر سلیمان صاحب پروفیسر صاحب ہیں، اور آپ پیوٹا کے سیکرٹری جنرل صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین فاطمہ ناجد صاحبہ سینئر جرنلسٹ، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ آغاز میں مومن صاحب آپ کی اجازت سے اور شاہ صاحب آپ کی اجازت سے میں آغاز کرنا چاہوں گا پشاور یونیورسٹی کے معاملے پر، اور ڈاکٹر سلیمان صاحب کی طرف جانا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں سر؟ جی بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا، آپ پیوٹا کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ تیسرا ہفتہ شروع ہو چکا ہے اور آپ کی ہڑتال ختم ہو نہیں رہی، کیا وجہ ہے، کیوں ختم نہیں ہو رہی آپ کی ہڑتال، اور یہ معاملات کب ٹھیک ہوں گے؟ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنا موقف جو ہے پیش کریں۔ بیسیکلی پشاور یونیورسٹی آپ کو پتہ ہے کہ ایک تاریخی اور ایک عظیم یونیورسٹی ہے، اور اس کی کنٹریبیوشن پورے ملک اور پورے صوبے کے لیے جو ہے بدقسمتی سے جب یہ وائس چانسلر پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں آئے ہیں، 2 سال اور کچھ مہینے ان کے ہو گئے ہیں، تو یونیورسٹی ایکیڈیمک اور ریسرچ اور ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بد انتظامی کا جو ہے شکار ہیں۔ خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے وائس چانسلر کی پرفارمنس کو ایوالویٹ کرنے کے لیے کچھ کرائیٹیریاز بنائے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ اس وائس چانسلر کی تعلیمی کنٹریبیوشن کیا ہوگی، تو اس میں اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کو HEC کے ریشو کے برابر کرنا ہے۔ تو اگر آپ پشاور یونیورسٹی میں آئیں اور اس وائس چانسلر کی جو اپروچ آپ دیکھیں، تو اسٹوڈنٹ جو ہیں وقت ہر روز جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ٹیچر جو ہیں وہ گھٹتے جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کتنے نیو پروگرام انہوں نے اسٹارٹ کیے، جب سے آئے کوئی بھی نیا BS یا ڈپلوما پروگرام انہوں نے اسٹارٹ نہیں کیا۔ پرماننٹ ٹیچر کے بجائے یہ وزٹنگ ٹیچرز کو جو ہے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے، کیا ان تمام تر معاملات کی ذمہ داری آپ سمجھتے ہیں وائس چانسلر صاحب ہیں؟ بالکل وائس چانسلر صاحب ہیں، انہوں نے ڈپارٹمنٹ سے ٹیچر کو وکٹمائز کرنے کے لیے ارریلیونٹ ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کرنا، NOC ایشو نہ کرنا، NRPU پروجیکٹ جو ہے روکنا، یہ سارے مسئلے مسائل ہیں جو امپلائیز کے بیسک رائٹس ہیں ان کے لیے پوسٹ ایڈورٹائز نہ کرنا، اور جو الاؤنسز ہیں وہ کاٹنا، اور جو
بجٹری انکریز ہے وہ نہ دینا، وہ تو ساری چیزیں بنیادی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے علم میں بخوبی ہے یہ بات ہے کہ اس وقت پورا صوبہ اور خصوصاً تعلیمی ادارے جس مالی مشکلات کا جو سامنا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے چانسلر صاحب جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ بالکل وہ وجہ نہیں ہے، فائنانس بالکل پورے ہیں۔ اگر آپ ٹریجرر سے پوچھے تو یہ جتنی بھی الاؤنسز ہیں یہ باقی چھوٹے ساری یونیورسٹی کو مل گئے ہیں، صرف پشاور یونیورسٹی کو نہیں ملے۔ ویکٹ بجٹ اس کے پوسٹ کے لیے جو ہے HEC سے بجٹ آتی ہے لیکن ایڈورٹائز نہیں کرتی۔ یہ سارے بنیادی مسائل پچھلے 2 سال سے چل رہے ہیں، لیکن ابھی جو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سیکیورٹی سپروائزر انٹرنیشنل ہاسپٹل کے احاطے میں قتل ہوتے ہیں اور اس بندے کے ہاتھوں قتل ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں آلریڈی پہلے گولی ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر چلی تھی، بجائے کہ یہ ان کو۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، آپ مسلسل آپ لوگوں کی مطالبات بھی ہیں اور ایک جو طالب علم ہیں ان کو بڑی پریشانی ہے، ان کی تعلیم میں بڑا حرج آ چکا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ جب آپ کلاسز سے بائیکاٹ کرتے ہیں تو وی سی کے ساتھ آپ کی جو بھی معاملات ہوں وہ تو چلتے رہیں گے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ طالب علم کو ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کو ہوتا ہے، تو اس کو آپ کس طرح ٹیکل کرتے ہیں پھر؟ اصل مسئلہ تو یہاں پہ سیکیورٹی کا ہے۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے اسلامیہ کالج میں سے سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھ ایک پروفیسر قتل ہوتے ہیں، اب پشاور یونیورسٹی کے اندر ہاسپٹل انٹرنیشنل ہاسپٹل کے ہاتھ کے اندر قتل ہوتے ہیں، اور پھر اسی وقت پہ جو ہے ویڈیو ریکارڈنگ بھی نہیں ہوتی، حالانکہ یہ کیمرہ جو ہے ان کے ہم لاکھوں روپے HEC کو دیتے ہیں، اور پھر یہ وائس چانسلر صاحب ایک کمیٹی بناتے ہیں جس کمیٹی میں ان لوگوں کو ڈالا جاتا ہے جس کو سسپینڈ کرنا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر صاحب جو آپ بیان جو بتا رہے ہیں، جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں، یقیناً یہ بہت اہم نقطے ہیں۔ یہ بتائیے کہ وائس چانسلر صاحب ایسا کر کیوں رہے ہیں؟ کیا وجوہات ہے؟ آیا وہ کسی کے کہنے پہ ایسا ہو رہا ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ بہتر کر رہے ہیں یونیورسٹی کے لیے؟ ایسا ہو کیوں رہا ہے باوجود آپ کے بار بار اپنے مطالبات منوانے کی کوشش کرنے کی اور بہت سے معاملات آنے کے باوجود یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں 2 باتیں ہیں۔ جب سے PTI گورنمنٹ آئی تھی انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ ہماری پریورٹی ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے انہوں نے ٹارگٹ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو کیا۔ ہیلتھ میں جتنے بھی سینئر ڈاکٹر تھے وہ آلریڈی ان کو ہاسپٹل سے نکالا گیا، اور یہی جو وزٹنگ کلچر ہے ایڈہاکزم یہ یونیورسٹی میں بھی لا رہے ہیں۔ اور وائس چانسلر صاحب ان کی چونکہ انہوں نے پوری زندگی میں ٹیچنگ نہیں کی، وہ ریسرچ سے وابستہ ہیں، تو ان کی وہ گرومنگ نہیں ہے جو ایک پشاور یونیورسٹی کے ایک عظیم درجگاہ کے لیے ایک ویژنری بن رہا چاہیے۔ یہ جب سے آئے یہ کہتے کہ میں ایک مشن پہ ہوں، دیکھیں جب وائس چانسلر آتا ہے تو وہ پہلا اپنا ویژن پیش کرتا ہے، پھر بعد میں۔ ڈاکٹر صاحب بالکل، یہ تمام تر معاملات تو بہت واضح ہیں اور بار بار اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ آخری سوال دیکھیے، یہ بتائیے کہ اگر وی سی صاحب جو ہے وہ اپنی پوزیشن سے نہیں ہٹتے، آپ لوگ اپنی پوزیشن سے نہیں ہٹتے، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ حکمت عملی کیا ہوگی آپ کی؟ تو یہ تو دیکھیے گورنمنٹ کو اور ہمارے جو خیبر پختونخوا کے گورنر صاحب ہیں وہ HED سیکٹری، یہ لوگ آئی ڈونٹ نو کہ ان کی پریورٹی کیا ہے۔ ہم تو نہیں چاہتے کہ اسٹوڈنٹ کا ٹائم ضائع ہو، اور جو ٹائم ان کا ضائع ہوا ہے تو ہم اپنی گرمی کی چھٹی جو ہے وہ سیکریفائس کر کے ان کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم تب تک احتجاج ختم نہیں کریں گے جب اس نااہل وائس چانسلر کو اپنے عہدے سے ہٹایا نہیں جاتا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلیمان صاحب، تھینک یو سو مچ۔ آپ یوٹا کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ سیار اس پر میں گفتگو کریں گے، میں چاہوں کہ مختصر سا مومن صاحب کے پاس جاؤں، وہ ان سے اس پر تھوڑی سی انپٹ لے لیں، پھر اپنے سیاسی موضوعات کی طرف آئیں گے۔ مومن صاحب، آپ نے ڈاکٹر سلیمان صاحب کی گفتگو سنی، آپ چونکہ پشاور یونیورسٹی کے معاملات بھی دیکھتے ہیں اور صوبے کے مالی معاملات پر بھی آپ کی نظر ہے۔ PTI گورنمنٹ کی طرف سے ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے بڑے دعوے کیے گئے ماضی میں، تو مختصراً یہ بتائیے گا یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا، وجہ کیا ہے؟ سر بہت مختصراً میں بتاتا ہوں، اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر ہم روایتی طور پہ دیکھیں تو پورے خیبر پختونخوا کے تقریباً زیادہ تر یونیورسٹیوں میں جو بھی وائس چانسلر تعینات ہوئے ہیں تو وہ پشاور یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، یعنی یہاں سے انہوں نے ایکسپیرینس حاصل کیا ہے، اور بعد میں باقی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر، رجسٹرار اور ایڈمنسٹریشن جیسے اہم پوزیشن پہ تعینات ہے۔ سابقہ حکومت نے جو خیبر پختونخوا کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، اور یہ ہمارے یا خاص کر پشاور یونیورسٹی کے اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کی بدقسمتی ہے کہ پشاور یونیورسٹی کے لیے وائس چانسلر کو پنجاب سے لے کے آئے ہیں، یعنی ایک ایسا بندہ ہے جنہوں نے خیبر پختونخوا میں سرو ہی نہیں کیا ہے، پشاور یونیورسٹی میں یا کسی اور بڑے تعلیمی ادارے میں یہاں پر سرو ہی نہیں کیا ہے، ان کو یہاں پر لا کے وائس چانسلر بنایا ہے، تو یہاں کے روایات اور یہاں کے جو اقدار ہیں ان سے اس طرح بلد نہیں ہے جس طرح
تعلیمی ادارے میں تعلیم دینی ہوتی ہے، تعلیمی پالیسی دینی ہوتی ہے، تعلیمی جو ایک معاملات ہیں اس کو لاگو کرنا ہوتا ہے. یہاں پر اقدار روایات وغیرہ میرے خیال میں یہ کچھ ثانوی چیزیں نہیں سمجھتے ہیں آپ؟ سر جی دیکھیے 3 ہفتے سے یہاں پر احتجاج ہے. ان میں سے اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ان اساتذہ کے پاس جا کے یا کسی وفد کو بیچ کے ان کی کم از کم معلومات تو کر لے کہ بھائی مسئلہ کیا ہے. یہ گورنر صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی، پیوٹا کی گورنر صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی، اس سے آپ سمجھتے ہیں کوئی حل نکل آئے گا؟ سر جی حل تو نہیں، اس سے ڈائریکٹ حل نہیں نکل آئے گا جب تک یہ آپس میں نہیں بیٹھ جائیں گے، جب تک کوئی سالسی نہیں کرے گا، جب تک مطلب ایک دوسرے کے ساتھ کچھ دو کا معاملہ نہیں ہوگا تو ڈائریکٹ انہیں وی سی کو ہٹایا جا سکتا ہے اور نہ یہ لوگ ہڑتال. بالکل اپنی اپنی پوزیشن سے دونوں کو تھوڑا پیچھے ہٹ کے تعلیمی ادارے کا مستقبل جو ہے وہ نظر میں رکھ کے سوچنا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. اب آتے ہیں ناظرین اپنے دیگر سیاسی معاملات کی طرف جو کہ انتہائی اہم ہے. سیار آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے میر مرتضیٰ بھٹو کی طرح جو ہے وہ قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور میر مرتضیٰ بھٹو کو بے نظیر بھٹو ہی کی حکومت میں، اپنی بہن کی حکومت میں قتل کر دیا گیا تھا کراچی میں. تو یہ بتائیں کہ یہ خان صاحب کے پاس یقیناً اتنی بات وہ وثوق سے کہتے ہیں تو ان کے پاس یقیناً کوئی انفارمیشن ہوگی. دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ انفارمیشن کو دیتا کون ہے، ایک دوسرا یہ کہ واقعتاً ان کو قتل کرنے کے امکانات موجود ہیں. دیکھیں اگر وہ اتنے دعوے سے خان صاحب یہ فرما رہے ہیں تو لازمی بات ہے کچھ تو ہوگا. اور اگر آپ نے پچھلے ماضی میں ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ، بنظیر بھٹو نے دعویٰ کیا تھا. نہیں ماضی میں نہیں، خان صاحب پہ بھی ایک حملہ ہوا ہے، بالکل اس میں وہ بچ گئے تھے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب یہ آپ نے پچھلے اگر ان کے کچھ عدالتوں میں جب یہ پیشی کے لیے آئے تھے مختلف لاہور میں، اسلام آباد میں، یا اس سے پہلے جب وہ آئے تھے، تو اگر آپ نے دیکھا ہو تو ان کی سیکیورٹی بہت سخت قسم کی سیکیورٹی ہوتی ہے کہ آپ نے وہ بلٹ پروف جیکٹ دے کے انہیں بالکل انہوں نے ان کے سر پہ رکھے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ ان کو جو بھی یہ اطلاع دے رہے ہیں، اور خان صاحب نے آپ نے کہا کون ان کو یہ اطلاعات اس طرح کہ وہ جو ہے نا فراہم کر رہے، تو خان صاحب نے کہا کہ کچھ اداروں میں ہمارے لوگ ابھی بھی ہیں جو ہمیں وہ واضح کر چکے ہیں کہ مطلب یہ ہمارے کچھ لوگ ہیں. دیکھیں اس وقت یہ جو سیاسی صورتحال بن چکی ہے اس ملک میں، یہ بہت خطرناک ہے. آپ اس میں دیکھیں خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے قتل کرنے کی، ان کے پھر جو سپورٹرز ہیں وہ پھر ایکسٹرا چارج ہو جاتے ہیں، وہ پھر عجیب سی سچویشن میں چلے جاتے ہیں. وہ نہ پھر پولیس کو دیکھتے ہیں، نہ وہ پھر کسی اور کو دیکھتے ہیں، وہ چڑھ دوڑتے ہیں ان پر. آپ نے اسلام آباد میں دیکھا، ہم نے لاہور میں دیکھا، زمان پارک میں دیکھا، جدھر بھی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ خان صاحب نے تو یہ بتا دیے کہ مجھ پہ حملہ ہوگا، وہ کہہ رہے کہ ان پہ حملہ ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیں مخالف خان صاحب کے کیا فرما رہے ہیں، مریم نواز دیگر، کہ یہ ان کی جماعت جو ہے یہ ملیٹنٹ گروپ ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور یہ اب سیاسی جماعت نہیں ہے، ایک دہشت گرد جماعت ہے. اب ایسی سچویشن میں اب اس وقت اس ملک کو بندہ دیکھ لے، ہمارے پاس تو میں تو لٹرلی وہ کبھی کبھار بندہ اگر اپنے دل کی بات کرے تو مجھے تو کوئی فیوچر ہی نظر نہیں آ رہا، مجھے تو آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے. اگر یہ خان صاحب اگلے دن اقتدار میں آئے تو بھی یہ حالات ٹھیک نہیں ہونے، اگر خان صاحب اقتدار میں نہیں آتے تو بھی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. پھر کیا کیا جائے؟ یہ ان کو سوچنا پڑے گا کہ اگر ہر بندہ اپنے جو سیاسی ان کے مقاصد ہیں اس سے تھوڑا ایک اسٹیپ کر کے مفادات سے بالا تر سوچنا پڑے گا، پیچھے ہٹ جائے اور ان سے بالا تر ہو کے سوچے تو جا کے یہ مسائل. فاطمہ آپ کیا سمجھتی ہیں خان صاحب کا یہ دعویٰ کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور پنجاب سے 4 یا 5 پولیس والے ہیں جو مجھے قتل کریں گے اور میر مرتضیٰ بھٹو کی طرز پر جو ہے وہ کوئی واقعہ رونما ہونے کا امکان موجود ہے، آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ آیا واقعتاً اس بات کے امکانات موجود ہیں یا ایک سیاسی بیان کے طور پر آپ اس کو دیکھتی ہیں؟ سب دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان کی جانب سے پہلی مرتبہ ایسا بیان نہیں آیا. اس سے پہلے وہ 3 لوگوں کے نام لے چکے ہیں اور وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ قتل ہوئے اور انہیں مارا گیا تو یہی 3 لوگ اس سازش کے پیچھے ہوں گے. بڑا انہوں نے ڈائریکٹلی نام لیا وزیر اعظم شہباز شریف کا، رانا ثناء اللہ کا انہوں نے نام لیا. اس کے علاوہ انہوں نے زرداری کے حوالے سے کہا کہ جو ہے مجھے قتل کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. پھر جو ہے ہم سب نے ہی دیکھا کہ جو حملہ ہوا
उसमें इमरान खान ने कहा कि डायरेक्टली ये मेरे कत्ल की साजिश थी और ये हमला डायरेक्ट मुझे मारने के लिए किया गया है। फिर अदालत में उन्होंने बारहा इस चीज का जिक्र किया और जब वो पेशी से इस्तिस्ना मांग रहे थे तो तब भी उनका यही मौक़िफ़ था और वो बार बार इसी बात को दोहरा रहे थे कि मेरी जान को खतरा है, लिहाजा मुझे पेशी से इस्तिस्ना दिया जाए। तो बार बार इमरान खान की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि उनकी जान को खतरा है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें मारने के जो साजिश है वो लंदन में उसके प्लानिंग हो रही है। तो वो बार बार ये चीज कह रहे हैं और इसके ऊपर वो डट के खड़े हैं। अब उन्होंने जो हालिया बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे मीर मुर्तजा की तरह जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा। तो देखें कहीं ना कहीं पर इन तमाम बयानिए से और इस तमाम नैरेटिव के जरिए वो बड़ी ज्यादा अपनी जो फैन फॉलोइंग है और जो अपनी मकबूलियत के ग्राफ है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनके जो सपोर्टर्स हैं यहाँ खान साहब आवाज लगाते हैं और वहाँ उनके सपोर्टर्स जो है वो पूरे जो है वो अपने पूरे जज्बात के साथ खड़े हो जाते हैं उन्हें डिफेंड करने के लिए। तो इमरान खान साहब को बहुत बेहतर अंदाज में पता है कि किस सूरत हाल में उन्होंने क्या बात करनी है और किस तरीके से अपनी। तो फातिमा आप क्या मतलब आपका कहना ये है कि ये एक सियासी माइलेज हासिल करने का एक तरीका है उनका, आप ये समझ रही हैं? बिल्कुल, देखें सियासत के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि ये एक उनके पास एक हथियार है कि वो जिसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम इस चीज को झुटला भी नहीं सकते। अगर वो बार बार एक चीज का दावा कर रहे हैं, बार बार एक चीज को अदालतों के सामने रख रहे हैं, अवाम के सामने रख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया के सामने वो उस चीज को रख रहे हैं, तो दरपर्दा कुछ ना कुछ ऐसी बात तो जरूर उन तक पहुंची होगी जिसकी वजह से स्ट्रांगली बता रहे हैं। सही, वो मोमन साहब ठीक है, मोमन साहब आप क्या समझते हैं खान साहब का ये दावा किस हद तक जो है वो दुरुस्त से आया? वाकईतन उनके पास ये इंफॉर्मेशन होगी या किसी ने उनको बताया होगा सिर्फ इसलिए कि उनकी जो शोहरत है उसमें और इजाफा हो, ग्राफ उनका ग्राफ जो है वो और बढ़ सके, या आप समझते हैं कि वाकईतन ऐसा कुछ है जिसका उन्हें पता है? हनीफ रहमान साहब, अगर उनके पास सबूत है या उनके पास कंफर्म इंफॉर्मेशन है तो फिर उनको चाहिए कि वो अपने आप की हिफाजत के लिए और इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के मफादात के लिए, कौमी मफादात के लिए उसको इदारों के साथ शेयर करे, उसको अदालत के साथ शेयर करे। हमारे जो कौमी इदारे हैं, आर्मी है, इंटेलिजेंस इदारे है, FIA है, पुलिस है, जिस इदारे पे भी इमरान खान साहब को एतमाद हो, क्योंकि वो 4 साल वज़ीर आज़म रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कोई एक इदारा तो ऐसा होगा इस मुल्क में जिस पे इमरान खान साहब को एतमाद हो, खा वो अदलिया ही क्यों न हो। उनके सामने पेश करे कि ये डायरेक्ट मुझे थ्रेट्स है और यहाँ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है और इसकी हिफाजत की जाए। फिर अदलिया जाने या अस्करी इदारे हमारे जाने और उनकी हिफाजत जाने, उनकी जिम्मेदारी होगी। दूसरी बात ये कि अगर वो अपनी बात में सच्चे है तो मेरे ख्याल में अदालत को और हुकूमत दोनों को इस बात पे एग्री होना चाहिए कि उनको वीडियो लिंक के जरिए अदालतों में हाजिरी की इजाजत दी जाए। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर उनको मुश्किलात है, उनको खतरा है, वो एक कौमी सतह के लीडर है, तो वीडियो लिंक पे हाजिरी लगाने में कोई हर्ज नहीं है, उनको देने की जरूरत है। तीसरी बात यह है, खतरा यह है सर कि अगर जिस अंदाज से इमरान खान साहब जो है वो शकूक शुबहात का इजहार कर रहे हैं, इससे जाहिर है कि वो सियासी मफादात तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनका ये दावा जो है, खुदा न खास्ता अगर वो फितरी मौत भी मरता है तो ये तबाकुन होगा। मौत तो हम सब ने आनी है, इसका कोई पता नहीं है कौन पहले मरता है कौन बाद में मरता है। अगर खुदा न ख्वास्ता उनको हार्ट अटैक भी हो जाता है, अगर उनको किसी और बीमारी की वजह से भी उनकी मौत वाक़ हो जाती है आइंदा चंद महीने में या 1-2 साल में कम से कम, तो मेरा नहीं ख्याल कि PTI की वर्कर उसकी फितरी मौत को भी तस्लीम करेंगे और उसका नतीजा जो है वो मुल्क कौम के लिए तबाकुन होगा, क्योंकि उन्होंने उसका ज़हन ही इस तरह बनाया है। साजिश थ्योरी, साजिश साजिश साजिश, जिस तरह तकरीबन 20 साल उन्होंने चोर और डाकू के जरिए एक बयानिया बनाया है, अब वो साजिश के जरिए मेरी मौत 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 का बयानिया बना रहे और ये एक दूसरी तबाकुन उनका कदम है जो मुल्क कौम के लिए यकीनन नुकसानदेह होगा। बात के साथ एक छोटी सी बात करूंगा कि इन्होंने कहा कि वो अगर उनके पास कोई मालूमात है तो वो इदारों के साथ शेयर करें। वो तो इल्ज़ाम ही उन इदारों पे लगा रहे हैं। अगर इस तरह कहें कि वो ये सारे मालूमात जो है किसी बैनुल अक़वामी इदारों के साथ शेयर करें तो शायद खान साहब उनके साथ। चलिए इस पर बात करेंगे, छोटी सी ब्रेक का टाइम। सर जी मैं एक बता दूं सर, इदारों से मतलब सिर्फ पुलिस तो नहीं है ना, अदलिया पर तो उनको एतमाद है, तो अदलिया उनको फिर पाबंद करते हैं इन इदारों को। मोहम्मद साहब इस पर बात करते हैं, छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहते हैं नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। गुफ्तगू हम कर रहे हैं इमरान खान साहब और उनके बयानात और उनके हवाले से ज़ल्मे खलीलज़ाद का भी एक बयान आया है जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदा रहे हैं
ان کا بیان آیا ہے اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب کو جو ہے نااہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان کے لیے کسی طور ایک اچھی بات نہیں ہوگی، اور پاکستان جو ہے بین الاقوامی سطح پر آئسولیشن کا یا اکیلا رہ جائے گا پاکستان۔ لگ ایسا رہا ہے کہ ان کو شاید خان صاحب کی بہت فکر ہے۔ سیار علی شاہ صاحب یہ بتائیے گا، یہ بیگانے شادی میں عبداللہ دیوانے کیوں بنے ہوئے یہ خلیل جات صاحب، ان کو کیا کام ہے؟ لگتا ہے کہ یہ بیگانی کی شادی اور یہ عبداللہ دیوانے، یا تو عبداللہ دیوانے ہے اور نہ یہ بیگانے کی شادی ہے، یہ امریکہ کا بندہ ہے خاص ان کا۔ نہیں ابھی تو اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے۔ نہیں عہدہ ضروری نہیں ہوتا، لوبنگ دیکھیں، لوبنگ جو لوگ کرتے ہیں نا فورن افیئرس والے، اس میں اگر دیکھ لیں تو اس میں لابنگ جو ہوتی ہے وہ آپ سرونگ لوگوں کے تھرو نہیں کرتے، بہت کم آپ سرونگ لوگوں کے تھرو کرتے ہیں۔ یہ واقعتاً خان صاحب کے حق میں بیان دینا چاہ رہا ہے؟ یہ بالکل خان صاحب کے حق میں اگر دے رہے، بظاہر تو لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے حق میں، لیکن وہ تو ان کے گلے پڑے گا۔ دیکھیں آپ ادھر خان صاحب پہ جب وہ اقتدار سے گئے، نہیں میری بات سنیں نا، خان صاحب جب اقتدار سے گئے تو ان پہ کیا ان کو امریکہ اور ادھر ادھر کیا بتایا گیا کہ یہ اینٹی امریکہ ہے، اینٹی امریکہ ان کو پیش کیا گیا، امریکہ کو بتایا گیا کہ یہ خطرناک بندہ ہے، اگر یہ دوبارہ اقتدار میں ہے تو یہ دیکھیں آپ کے خلاف پوری قوم کو اس نے کر دی ہے۔ وہ ریجیم چینج والے اس میں خان صاحب نے یو ٹرن لیے کہ نہیں لیے؟ انہوں نے کہا کہ یہ یہاں سے امپورٹ ہوا تھا، ان کو ایکسپورٹ ہوا تھا یہاں سے یہ ریجیم چینج والا فارمولہ، اور وہ انہوں نے باجوہ صاحب پہ ڈال دیا تھا۔ تو دیکھیے یہ اس کا حصہ ہے، مگر اگر آپ بقول آپ کے کہ یہ ان کے حق میں نہیں ہے تو خان صاحب کو اس کو ڈسون کرنا پڑے گا، پی ٹی آئی والوں کو۔ کیا وہ ڈسون کر رہے ہیں؟ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں نا، وہ ڈسون کر رہے، اون کر رہے ہیں نا۔ اون کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل اس وقت، جیسے پہلے وہ شم صاحب بھی بتا رہے تھے اور اس پہ بات ہوئی تھی ہماری، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان اداروں پہ، یہاں کے اداروں پہ انکلوڈنگ جوڈیشری، ان پہ وہ ایک بین الاقوامی پریشر بڑھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب کو کچھ ہوا، اگر خان صاحب کو اقتدار نہیں دیا گیا، اگر خان صاحب کو سیاست سے ہٹا دیا، اگر ان کی پارٹی پہ بین لگا دیا تو یہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی آپ دیکھ لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اس وقت خان صاحب کے حق میں ہے۔ امریکہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے۔ ابھی آپ نے کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں، لوبنگ اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ امریکہ پورا ان کا ہو گیا تو امریکہ ان کے خلاف ہو گیا۔ جو ہے وہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ اس طرح لوبنگ جو ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ اگر ایک سیکشن کو بھی سپورٹ میں اپنے حق میں کر لیں۔ خلیل زاد صاحب ایران کی لوبنگ کر رہے ہیں پاکستان میں، پاکستان افریقہ ہی کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں جس کی بھی کر رہے ہیں، امریکہ کے لیے ہی کر رہے ہیں نا، امریکہ کی نہیں، پاکستان کی، عمران خان کی لوبنگ کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ اس طرح کے لوگ وہ لوبنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ امریکہ کی پالیسی ہو، مگر وہ ایک انفلوئنشل بندہ ہے، وہ وہاں پہ جو موجودہ بھی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اثرات پڑیں گے یقیناً اس پہ وہ وہاں پہ۔ شمس محمد صاحب آپ کیا کہیے گا، یہ خلیل جات صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کی محبت میں کچھ زیادہ آگے نہیں نکلے ہیں آپ کے خیال میں؟ سر پاکستان جس پوزیشن پہ ہے سیاسی طور پہ اور سفارتی سطح پہ، ہم جتنی تنہائی کا شکار ہے، تو ہر ایرا غیرہ جو ہے وہ منہ اٹھا کے پاکستان پہ اپنی من مرضی جو ہے وہ مسلط کرنا چاہتا ہے، اور یہی آج کل خلیل زاد بھی کر رہے ہیں۔ میں سیار علی شاہ صاحب کے ساتھ بالکل متفق ہوں کہ یہ بندہ جو ہے انتہائی اہم ہے، امریکی اسٹیبلشمنٹ کا بالکل ایک کارآمد پرزہ ہے، لیکن جو وہ لابنگ کر رہے ہیں تو وہ اگر لابنگ یہاں پر عمران خان کو اہم بنانے کے لیے کر رہے ہیں اور وہاں امریکہ کو بھی بتا رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے آپ اون کریں، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں اس وقت پاکستان، اور سیار صاحب نے جو دوسری بات کی کہ آپ پی ٹی آئی والوں کے بیانات دیکھیں، وہ کس حد تک اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، کس طرح اس کے بیانات کو ویلکم کر رہے ہیں، کس طرح اس کو ریٹویٹ کر رہے ہیں اور پوسٹ کر رہے ہیں دوبارہ۔ تو محمد صاحب پاکستان کے اندر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ان کا یہ بیان جو ہے وہ سیاسی طور پہ خان صاحب کو نقصان پہنچائے گا؟ کیونکہ خان صاحب تو اینٹی امریکہ کا جو ایک نعرہ تھا انہوں نے وہ بلند کیا تھا، اگرچہ پھر وہ نعرے سے پھر گئے، لیکن آپ سمجھتے نہیں کہ مخالفین کو ایک موقع ملے گا امریکہ پرست ثابت کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو؟ سر کاش کے باقی جو سیاسی پارٹیاں ہیں اس میں اتنی جان ہوتی کہ وہ اس قسم کی کمزوریوں کو کیش کر سکتے تھے، یعنی وہ ان سے ابھی تک کسی بھی، ساری غلطیاں تو عمران خان خود کر رہے ہیں۔ عمران خان اب آج کل جس نہج پہ ہے
اس میں تو حکومت کا کوئی کام نہیں ہے یا ان کا کوئی ہاتھ تو نہیں ہے. یہ تو سارا عمران خان اپنی غلطیوں کی وجہ سے مسلسل گر رہے ہیں اور مشکلات میں پنس رہے ہیں. میرے خیال میں جو بات کرنے لگا سر وہ ہے کہ سفارتی سطح پہ امریکہ سے بھرپور احتجاج کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کا ایک اہم بندہ اور نمائندہ جو ہے وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے, اور قومی سطح پر خلیل زاد کو ناپسندیدہ شخصیت ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو احساس ہو کہ میں پاکستان کے ساتھ اگر کام کر رہا ہوں, پاکستان کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں, اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ یا ایک فرد واحد کے ساتھ ان کے معاملات نہیں ہونے چاہیے. لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران خان کے اپنے جو ورکر ہے وہ اس بات کو غلط نہیں سمجھتے. وہ جب پہلے عمران خان نے کہا کہ امریکہ ہمارے خلاف ہے تو انہوں نے وہ بات تسلیم کر لی, اور آج جب امریکہ ان کے حق میں بیان دے رہے تھے ان کے ورکر جو ہے اس کو بھی تسلیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. فاطمہ آپ کیا سمجھتی ہیں, یہ جو خلیل زاد صاحب کا بیان ہے یہ خان صاحب کے حق میں جا رہے ہیں پاکستان کے اندرونی سیاست کے تناظر میں, اگر آپ دیکھیں, یا خان صاحب کی مخالفت میں جائے گا یہ بیان؟ دیکھیں, اگر یہ خان صاحب کے حق میں نہ جا رہا ہوتا تو کبھی بھی جو تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے وہ اس پہ آن نہ کری ہوتی, اس کے حوالے سے ٹویٹ نہ کری ہوتی. فواد چودھری نے کا جو ابھی آپ دیکھیں بیان سامنے آیا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ زلمے خلیل زاد کے اس بیانات کے تناظر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات سے متعلق جو ہے وہ عالمی تشویش بہت زیادہ ہے, لہٰذا وہ اس بیان کو اس چیز سے جوڑ رہے ہیں, تعبیر کر رہے ہیں. دوسری جانب آپ دیکھیں کہ کہیں سے بھی جیسے کہ ہمارے پینلسٹ بتا رہے ہیں کہ ڈینائل نہیں آیا ہے یا کوئی اس چیز کو پراپر اون کیا جا رہا ہے جو زلمے خلیل زاد کی عمران خان سے متعلق جو اس وقت تشویش ہے. تو پاکستان کے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو پہلے بھی حالات تھے, عمران خان نے جو بیانیہ بلڈ کیا تھا امریکی خط کا, وہاں سے لگ رہا تھا کہ بھئی اینٹی امریکہ ہے اور کچھ اس طرح ہے, لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہ ساری چیزوں کو انہوں نے خود ہی ڈس اون کر دیا. انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی, اور اب جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے وہ آپ دیکھیں کہ سراسر عمران خان کے حق میں ہے. اور یہاں پر آپ کو میں یہ بھی ضرور بتا دوں کہ جو زلمے خلیل زاد ہیں وہ بظاہر تو ایک ریٹائرڈ ہیں, لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں کہ امریکی باثر حلقوں میں ان کا بڑا اثر رسوخ ہے اور بہت سارے امریکی تھنک ٹینکس جو ہیں وہ ان سے منسلک ہیں, لہٰذا ان کی بات اور ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ بڑا اہم ہے. اور عمران خان کے حوالے سے جو نیریٹو وہ بنانے جا رہے ہیں اس کو ہم بالکل بھی ان کی رائے کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر تو پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ عمران خان کے خلاف کوئی فیصلہ دیتی ہیں اور پی ٹی آئی کو نااہل قرار دیتی ہیں یا اس کو بین کرتی ہیں, تو انہوں نے ایک خطرے کی گھنٹی جو بجائی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پر پابندی اگر لگے گی تو آئی ایم ایف کی امداد بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ کچھ اس طرح سے جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں کہ جس میں صاف ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے جو تھنک ٹینکس ہیں ان کو وہ اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے لیے کتنے ضروری ہیں, اور اگر عمران خان کی سیاست ختم ہوئی, پی ٹی آئی ختم ہوئی, تو اس کے جو اثرات ہیں کتنے برے پاکستان پر پڑ سکتے ہیں ڈائریکٹلی. تو ایک تھنک ٹینک جو ہے اس کو بلڈ کیا جا رہا ہے. درست آپ نے اس میں دیکھا کہ خلیل زاد نے ایک بات بتائی ہے آخر میں, انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ ابھی تک ڈاؤٹ فل ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. یہ اس کو میں جب آپ کو بتا رہا ہوں کہ پریشر ڈال رہے ہیں, تو پریشر کیسے, دھمکی ہے نا, اور کیا ہے دھمکی, پریشر کیسے ڈال رہے ہیں وہ پریشر اس وجہ سے ڈال, اس وقت پاکستان معاشی ایسی پوزیشن پہ تقریباً ڈیفالٹ ہو چکا ہے. وہ اس انٹرنیشنل جو کریڈیٹرز ہیں جو ہمیں پیرس کلب, نان پیرس کلب, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ان سارے اداروں نے ہمیں پیسے دینے, اس کے علاوہ ہمیں کچھ فرینڈلی کنٹریز نے پیسے دینے, اس طرح کر کے وہ امیج خراب کر رہا ہے, امیج خراب کر کے وہ آپ کو پیسے نہیں مل رہے. تو ایک قسم سے وہ ایسے بہترین قسم کے وہ ٹولز جو ہے استعمال کر رہا ہے کہ آپ پاکستان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ خلیل زاد والی بات کو پہ بھی وہ نہ نہیں کر سکتے. بڑی کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں تمام تر معاملات میں, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا, ایک اور مسئلہ سیار یہ بتائیے کہ حکومت جب ریلیف دینے کا اعلان کرتی ہے تو اس کے فائدے پہنچتے ہیں عوام کو. کسی بھی ریلیف کا جب اعلان ہوتا ہے, آٹا, سستا آٹا دینے کا اعلان ہوا, مفت آٹا دینے کا اعلان ہوا, بدقسمتی دیکھیے کہ ریلیف حاصل کرنے کے لیے جب ہم قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستا آٹا یا مفت کا آٹا لینے کے چکر میں ہم جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. کئی اموات ہو چکی ہیں, بد نظمی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یا تو صحیح طریقے سے تقسیم کا کوئی ایک میکینزم ہونا چاہیے, اگر وہ آپ نہیں دے سکتے تو پھر اس طرح کے اعلان نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ اور مزید اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے.
یہ اگر اس طرح کے حالات میں، یہ بالکل درست بات ہے کہ اگر آپ ریلیف کاموں میں بھی اس طرح کی سچویشن جب بنتی ہے تو یہاں پہ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ مفت آٹا یا سستا آٹا یا کچھ اس طرح اور بھی ریلیف ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ لوگ بھی چلے جاتے ہیں جو کہ ڈیزرونگ نہیں ہوتے، مستحق نہیں ہوتے، ڈیزرونگ نہیں ہوتے، وہ سب سے زیادہ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لے کے تو بیچ دیتے ہیں، پھر وہ دوسری جگہوں سے اٹھا کے، تو اس میں جو اصل حقدار ہے ان کو نہیں پہنچتا. اور یہ جو زیادہ تر مسائل ہوتے ہیں اس میں یہی لوگ کرتے ہیں جو کہ یہاں پہ بھی ایک انہوں نے ایک قسم کا مافیا بنایا ہوا ہے خود کو. جاتے ہیں وہاں پہ 4 لوگ بیچ دیتے ہیں. اور پھر ایک ہمارے ہاں ایک اور کلچر بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک ٹرک آٹا آیا ہے اس میں 100 تروڑے ہیں تو وہ اگر تیلے جو ہے نا وہ اگر 50 لوگوں میں بانٹتے ہیں یا 100 لوگ تو وہ 10 لوگ لے جاتے ہیں، 5 لوگ لے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پورا ٹرک ہم گھر لے جائیں. ایسا ہی میرے خیال میں کہ ابھی تو تھوڑا سا آسان ہوا ہے یہ مردم شماری کے ذریعے یا دیگر پروگرامز ہے اس میں وہ ٹارگیٹڈ کر کے ہر بندے کو جا کے گھر میں دے، مستحق بندہ اس کو کرے. یہ پاسبل ہے، یہ کوئی 50 سالہ پرانا نظام تو نہیں ہے. ابھی تو آپ کے پاس سم کے ذریعے بھی ہیں، آئی ڈی کارڈ کے ذریعے بھی ہیں، اور بظاہر بھی آپ جاتے ہیں کسی گھر کے سامنے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا مستحق ہے. تو ان میں دے بجائے اس کے کہ وہ ٹرک کھڑا کر دے اور پھر ایک جنب غفیر بن جائے اور لوگ ایک دوسرے کے مر جاتے ہیں. اس میں بھی 3 لوگ ابھی تک میرے خیال میں مر چکے ہیں. یہ جو اکراس دا کنٹری یہ جو سارا پروسیس چل رہا ہے اس کا یہ جو اس قوم کو خیراتی بنایا ہے. اور قوم کی سوچ پہ دیکھ لیں کہ بھئی ایک بندہ مستحق نہیں ہے وہ کیوں جاتا ہے وہاں پہ آٹا لے. تبھی تو ہماری یہ مسائل ہے. اس وجہ سے اس حکومت بھی کنفیوز ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ غریب کون ہے. درست. اس عجیب سا ملک ہے کہ اس میں حکومت کو خود نہیں پتا کہ میرے ملک میں غریب کون ہے. محمد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو مفت آٹا سستا آٹا دینے کے چکر میں لوگ جو ہے نا مر جاتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے اعلان سے اعلان نہ کرنا بہتر ہے؟ سر 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ آٹے کی مفت تقسیم تو بالکل بھی مسئلے کا حل نہیں ہے اور اس کے تو میں خلاف ہوں، کیونکہ پیسے جو ہے اور جس انداز سے پھر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے یہ بالکل بھی مناسب انداز نہیں ہے. سستا آٹا جو ہے وہ ابھی تک کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. تو اگر رمضان میں جس طرح لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے قطاروں میں کھڑا ہونا یا رش کی وجہ سے ان کو نہیں ملتا ہے، تو بے شک آپ سبسڈی یا زیادہ بڑھاتے، چیک پوائنٹ جو ہے یا جہاں سے وہ تقسیم ہو رہا ہے اس کو زیادہ بڑھاتے. لیکن اب ایک اور آسان طریقہ ہے، جس طرح سیار صاحب نے کہا کہ آج تو کل تو جدید دور ہے، یہ لوگ اس کو تقسیم کر رہے ہیں یا ان کے حقدار ٹھہریں گے وہ تمام لوگ جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کے اہل ہے، یعنی اس میں رجسٹرڈ ہے، یعنی ان کا ڈیٹا اس کے پاس آلریڈی موجود ہے. یہ بھی معلوم ہے کہ کون بندہ جو ہے کس علاقے سے ہے. تو لوکل باڈیز کے انتخابات ہو چکے ہیں آلریڈی خیبر پختونخوا میں، تو کیوں نہ وہاں کے لوکل کونسلر صاحبان کو، وہاں کے ناظمین کو، وہاں کے میئر صاحبان کو اپنے ایریا کے آٹے کی تقسیم کی ذمہ داری ان کو سونپ دی جائے کہ یہ اپنے علاقے میں تقسیم کر دے. یہ ڈیٹا ہے، آپ یہ لسٹ لے لے، 200 بندے آپ کے گلی میں ہے یا 500 بندے. مومن صاحب معذرت کے ساتھ وہاں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ یہ میری پارٹی کا ہے یا میری پارٹی کا نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ نہیں سر، اس میں ڈیٹا موجود ہے آلریڈی. BISP کے جو ریکارڈ ہے تو ریکارڈ کے مطابق وہ دیں گے نا. شناختی کارڈ لے کے ایک بندے کا شناختی کارڈ لے کے اس پہ پہلے سلائی مشینیں باقاعدہ اسی طریقے سے تقسیم ہو چکی ہے. نقد پیسے جن لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں آٹا دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو زیادہ پیسے دے دے. باقی مہینوں میں آپ ان کو 3000 روپے دیتے ہیں. اگر آپ آٹا دینا چاہتے ہیں تو اس مہینے آپ اس کو 10,000 دے دے، اس کو 6000 دے دے. آٹا تقسیم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر حکومت چاہے تو بہت سے مطلب راستے موجود ہیں کہ صحیح طریقے سے میکینزم بنایا جائے. چھوٹی سی بریک ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. سستا آٹا یا مفت آٹا کی تقسیم کے دوران جو اموات واقع ہوتی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا میکینزم ہونا چاہیے؟ کس طرح سے تقسیم ہونی چاہیے؟ اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی حکومت نہ جانے کیوں اس طرح کے اعلانات وہ کرتی ہے جس کی وجہ سے وبال جان جو ہے وہ بن جاتا ہے کوئی اعلان. فاطمہ نائی صاحب آپ یہ بتائیں کہ محمد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، سیار کی گفتگو بھی آپ نے سنی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو جس طریقے سے فری آٹا یا سستا آٹا یا فری آٹا کی تقسیم کی جب بات ہوتی ہے تو حکومت تو اعلان کر دیتی ہے، لیکن وہ اپنا جو اعلان ہوتا ہے
اس کو صحیح طریقے سے رائز کرنا، صحیح طریقے سے لاگو کرنا، اس کا کوئی میکینزم جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. آپ نے دیکھا ملک بھر کے مختلف شہروں میں لوگ جو ہے وہ قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، بدنظمی پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ آیا اعلان ہی نہ کیا جائے یا کوئی ایسا میکینزم جو ہے وہ بنایا جائے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ قابو میں رہے؟ یہ چلیں اس پہ تو گفتگو ہو گئی ہے ہماری. تو سیار اب آتے ہیں پیٹرول کی طرف. فاطمہ نائی صاحبہ سے بھی ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا. یہ بتائیں کہ یہ جو پیٹرول جو ہے وہ دیا جائے گا 100 روپے لیٹر سستا دیا جائے گا، تو آپ کے پاس تو ماشاءاللہ بائک موجود ہے. اچھا آپ میرے خیال میں فاطمہ ہمارے ساتھ لائن پہ. فاطمہ یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو سستا آٹا یا فری آٹا کی تقسیم کی بات ہوتی ہے اور قطاروں میں کھڑے ہو کے لوگ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں، آیا یہ اعلان ہی نہ ہو یا کوئی میکینزم ایسا بنایا جائے جس کی وجہ سے لوگ کم از کم لوگ مرے تو نہ؟ حنیف صاحب دیکھیں، اگر ہم یہ کہیں کہ اس طرح کے ریلیف کے اعلان ہی نہ ہو تو پھر یہ ہم یقیناً زیادتی والی بات کریں گے ان لوگوں کے ساتھ جو واقعی مستحق ہیں اس طرح کے ریلیف پیکیجز کے یا اس طرح کی مفت اسکیموں کے. ایک طرف اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے اپنی عوام کو بھکاری نہیں بنانا بلکہ ان کو اپرچونیٹیز دینی ہے، پھر تو ہمارے پاس اتنے وسائل ہونے چاہیے کہ ہم ان کو واقعی اپرچونیٹیز دینے کے قابل ہو سکیں. لیکن جب تک ہم وہ کرنے کے قابل نہیں ہیں تب تک ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں پر کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف دیا جائے، چاہے وہ سستے آٹے کے نام پہ ہو یا پھر وہ سستے پیٹرول کے نام پہ ہو. لیکن یہاں دیکھا جائے اب تو 19 ارب سے زائد کی جو ہے یہ مفت آٹے کی تقسیم کا اعلان کیا گیا تھا، 19 ارب اور 7 کروڑ روپے سے زائد کے. لیکن جو میکنزم بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ پراپر طریقے سے جو ڈیلرز مقرر کیے جائیں گے جن کے پاس انٹرنیٹ ہوگا، جن کے پاس لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہوگا اور جو بینک اکاؤنٹ ہولڈر ہوں گے. اور پھر یہ بتایا گیا تھا کہ BISP پروگرام کے 57 لاکھ سے زائد خاندان فائدہ اٹھائیں گے اس سے، اور ان لوگوں کو ایک میسج موصول ہوگا. اس میسج کو لے کر وہ جائیں گے اپنے قریبی ڈیلرز کے پاس جن کے متعلق ان کو تفصیلات میسج میں آئیں گے، اور پھر انہیں جو ہے وہ 10-10 کلو کے 3 تھیلے جو ہیں یعنی کہ مجموعی طور پر 30 کلو آٹا مفت ملے گا. اس کے بعد اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر یہ بینر کیوں لگ رہے ہیں، آٹے کے ٹرک کیوں آ رہے ہیں اور کیوں اس طرح سے جو ہے بغیر مانیٹرنگ کے اس کی تقسیم کی جا رہی ہے. اور پھر جب تقسیم کی جا رہی ہے تو اس وقت کوئی نہ وہاں پر سیکیورٹی فراہم کرنے والا ہے عوام کو، کیونکہ دیکھیں جب مفت آٹے کی تقسیم ہوگی یا مفت آٹے کے ٹرک آ کے کھڑے ہوں گے تو ہمارے ملک میں یہاں غریبوں کی کمی نہیں ہے، یہاں پر مستحق لوگوں کی کمی نہیں ہے. ہر کسی کو یہی ہوگا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے یقیناً مفت کوئی نہ کوئی چیز لے کر جائے، خصوصاً رمضان کے موقع پر تو گھر میں آٹا چاول چینی دال ضرور ہونی چاہیے. تو ایسے وقت میں کہ جب غریبی جو ہے وہ عروج پر ہے، مہنگائی عروج پر ہے، لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ جب ان کو مفت آٹے کے ٹرک نظر آئیں یا کسی بھی مفت چیز کا جو ہے وہ آسرا نظر آئے تو وہ اس کے پیچھے دوڑیں. تو اب جب وہ دوڑ رہے ہیں تو پھر ضلع انتظامیہ کہاں ہے، پھر انتظامی افسران کہاں ہیں، پھر وہ لوگ کہاں ہیں جو کہ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں یا جو لوگ امن و امان کی صورتحال بہتر رکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے لوگوں کے بارے میں ہم سن رہے ہیں، ہلاکتوں کی بھی اطلاعات آئی ہیں، ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ دھکم پیل ہوئی ہے، خواتین جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئی ہیں. تو کیوں نہیں پھر ہم کوئی طریقہ کار وضع کرتے، کیوں نہیں یونین کونسلز کے ذریعے ہم یونین کونسلز کے ذریعے آٹا تقسیم کیوں نہیں کرتے؟ صرف اعلان کرنا ہی کافی نہیں، صرف اعلان کرنا ہی کافی نہیں بلکہ صحیح شفاف طریقے سے ایک تقسیم کا عمل بھی ہونا چاہیے. آپ نے درست کہا. اچھا یہ بتائیں کہ سیار یہ جو پیٹرول پمپ والوں کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ 1 لیٹر جو ہے وہ اگر دیں گے موٹر سائیکل والوں کو تو 100 روپے سستا ہوگا، تو آپ کے پاس تو موٹر سائیکل ہے، آپ کے تو مزے ہی مزے ہیں. یہ بتائیں کہ اس کا یہ پریکٹیکل ہوگا کیسے؟ یہ تو بڑا پیچیدہ عمل ہے. میرے پاس تو نہ موٹر سائیکل ہے اور نہ گاڑی ہے. ہاں بڑی گاڑی والے ظاہر بات ہے، آپ بڑی گاڑی. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کس کا آئیڈیا تھا. آج میں کل بھی اس پہ دیکھ رہا تھا، مختلف جو اس سیکٹر کے حوالے سے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو سنا ہے، وہ سب اس کو بڑا وہ بونڈا قسم کا آئیڈیا سمجھ رہے ہیں. یہ PMLN ہمیشہ یہ اپنے دور حکومت میں کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتی ہے جس سے یہ مشہور ہونے کی ناکام کوششیں اس طرح کی کرتے ہیں. یہ دیکھیں آپ اس کو ابھی تک کوئی ایکسپلین نہیں کر سکا. مصدق ملک وزیر اعظم خود اطلاعات کی جو ان کی وزیر ہے کبھی کہہ رہے ہیں کہ BISP، تو اب ان سب کے پاس تو نہ گاڑی ہے نہ ان سب کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے. اچھا پھر کہیں کہ اسٹیٹ بینک، اچھا ایک میسج جنریٹ ہوگا وہ آپ پمپ والے کے پاس لے کے جائیں گے، اس کا ادھر پورا ایک پروسیس بنا دیے. پتہ نہیں اتنا کمپلیکیٹڈ ہے. یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی امیج بہتر کرنے کی، جو ہو نہیں پا رہی. جو یہ اس طرح کے آئیڈیاز یہ
ان کے دماغوں میں اٹھ رہے ہیں تو یہ اس کا یہی طریقہ ہے. وہ آپ نے مریم نواز کا بڑا مشہور وہ والا تھا, وہ یوں کر کے کیمرے کو پورے 2000 وہ جو آپ کو یاد ہو پورے 2000 اگر اتنی ان کی کوئی یہ اس طرح کے کام کر کے جو ہے نا اپنا مذاق اڑاتے ہیں. آپ اگر ریلیف دینا چاہ رہے ہیں تو کسی اور مد میں دیں, اوور آل دیں, یا کوئی اور طریقہ ڈھونڈے. یہ طریقہ یہ کوئی بھی طریقہ نہ ڈھونڈے ریلیف کے لیے. میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ آپ اپنے معاشی مسائل ٹھیک کریں تاکہ ہر بندہ ٹاپ ٹو باٹم اس سے مستفید ہو. درست بات کی. مومن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو پیٹرول کا ایک فیصلہ کیا گیا ہے, سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ پریکٹیکل ہوگا کیسے, اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا, تو یہ کیا ہو جائے؟ ان کو یہ مشورے دینے والے ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں یا یہ اعلان کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ پریکٹیکل ہے, یہ ہو سکتا ہے؟ سر سیار صاحب نے جس طرح کہا کہ مسلم لیگ جو ہے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ان سے ہوتا نہیں ہے بیسیکلی, اور اس کی دو وجوہات ہے. ایک تو یہ کہ وہ بالکل ارجنسی میں یعنی ارجنٹ طور پہ حالات چونکہ اتنی مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, صورتحال پولیٹیکلی بھی اتنی پولرائز ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کو سانس لینے کا موقع مل جائے, تو وہ جلدی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کچھ کرنے کی بجائے بہتری کی بجائے وہ بدتر ہو جاتے ہیں. اب عجیب سی صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو اس کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے ہی IMF نے اس پہ سوالات اٹھائے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو آپ لوگوں نے اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا ہے, تجویز ہی ہمیں پیش نہیں کی ہے, اور ایک طرف ہمارا پروگرام آلریڈی جو ہے وہ پینڈنگ ہے, اس پہ بات چیت ہو رہی ہے اور آپ اور جو ہے مراعات دے رہے ہیں لوگوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو کنفیوژن ہے عجیب سی, کہہ رہے کہ مطلب 800 cc جو گاڑیاں ہیں ان کے مالکان کو بھی سستا پیٹرول ملے گا. اب حیران کن صورتحال ہے کہ ایک طرف فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں, آج کل تو میکسیمم گاڑیاں 660 cc کی آ چکی ہے, اس کی قیمت جو ہے 25 سے 30 لاکھ روپے. بالکل غریب آدمی کی دسترس میں وہ کار ہے نہیں, وہ تو بڑے امیر لوگوں کے پاس وہ گاڑیاں ہوتی ہیں. درست کہا آپ نے, وہی میں کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ موٹر سائیکل والوں کو آپ دے رہے ہیں تو لاکھوں کروڑوں لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے, تو موٹر سائیکل ان کے پاس کہاں سے آئے گا؟ تو ان کا حق جو ہے دوسروں کو آپ کیوں دے رہے ہیں, کیوں مار رہے ہیں اس کو؟ ٹھیک ہے, یہ بتائیں کہ فاطمہ آپ کیا سمجھتی ہیں, یہ جو اعلان کیا ہے یہ پریکٹیکل ہے یا یہ کوئی بس اعلان کر دیا, آپ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے؟ حنیف صاحب, یہ ہوا میں ایک تیر انہوں نے چھوڑا ہے, ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام کو لگا دیا ہے. پیٹرول کس طریقے سے دیا جائے گا یہ تو بحث میرے خیال سے ابھی چھڑی ہی نہیں ہے. ابھی تو صرف انہوں نے اپنے دل کو خوش رکھنے کے لیے اور جو ہے عوام کو ایک تسلی دینے کے لیے جو مہنگائی کا جو جن بوتل سے باہر آیا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا عوام کو جو ہے نا اس کے ڈر سے اور شر سے بچانے کے لیے ہوا میں ایک تیر چھوڑا ہے اور یہ کہا ہے کہ جی اس طریقے سے 100 روپے لیٹر فیول آپ کو سستا ملے گا. لیکن کیسے ملے گا یہ ان کو خود بھی نہیں پتا. ریلیف پیکیجز آتے ہیں ان میں BISP پروگرام کا سہارا لیا جاتا ہے, لیکن یہاں پر تو بات اگر آپ BISP پروگرام کی کریں تو پھر کیا وہ تو غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والے لوگ ہیں, ان کے پاس موٹر سائیکل کہاں سے آئے گی اور 800 cc کی گاڑی کہاں سے آئے گی؟ تو یہ ایک ایسا انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے جس کا سر پیر ان کو خود ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کر دیا. بہرحال دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. محمد صاحب آپ تشریف لائیں, بہت شکریہ. فاطمہ آپ کا بہت شکریہ. سیار آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.